وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، مکمل کرو، کمپلیٹ کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، انکمپلیٹ نہیں چھوڑو۔ یہ حج اور عمرے کے لیے بھی اصول ہے، اور کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے کمپلیٹ کرو۔ لائک شوق میں داخلہ تو لے لیا، ایک سپارے کی اسائنمنٹ مشکل آ گئی یا لمبی آ گئی تو کہا لسنر ہو جاتے ہیں، ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ نہیں دیتے، ویسے ہی ٹھیک ہے۔ تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہیں چیزیں؟ عبادت۔ تو عبادت کے کام بھی جو کرو تو کیا کرو، ان کو مکمل کرو۔ اور عام روزمرہ زندگی میں بھی یہ ایک اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اسے کسی تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں شوق میں آ کے 10 کام شروع کر لیے اور 10 کے 10 ادھورے پڑے رہے۔ اتمو، تمام کرو، مکمل کرو، پوری شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی پورا کر لو اور کوئی چھوڑ لو۔ آپ حج کے لیے گئے اور وہاں جا کر کچھ تو آپ نے مناسک کر لیے اور کچھ میں کہا نہیں بہت رش ہے، وہ کوئی اور کر لے ہمارے سے کا، اور کبھی کچھ نہیں، خود کرو اور سارے پورے گن کے کرو۔ جیسے روزوں میں کیا کہا، گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا ہے، حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو۔ عمرہ کرنے گئے ہو تو یہ نہ سوچو اچھا یہ تو نفل عبادت ہے، چلو طواف ہی کافی ہے، صحیح اگلے سال کریں گے آ کے، اب بہت تھک گئے ہیں پہلے سے۔ نہیں، پورے کرو۔ اتم الحج والعمرۃ، اور اگین للہ، دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیز جو اللہ کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ ایک کپڑا سیتے ہیں، کتنا بھی قیمتی کپڑا، اگر آپ نے اسے مکمل نہ کیا تو وہ کیسا لگتا ہے، پہننے کا ہوتا؟ مثلا آپ نے سارا کپڑا سی لیا اور اس کے صرف کنارے نہیں موڑے، وہاں سے دھاگے نکل رہے ہیں، سے جتنا مرضی ایکسپینسو ہو، خوبصورت نہیں ہوگا۔ دیکھیے حیرت کی بات ہے، دنیا کے ہر معاملے میں ہم پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں، پرفیکشن کے لیول پہ کام ہونا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو گلا مارتے ہیں۔ احسان اصل میں نا ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ کہا گیا نا اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے جو ایکسیلنس کے لیول پہ کام کرتے ہیں، تو ساتھ ہی بتایا اچھا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، جو حج عمرہ وغیرہ کرو تو اس کو بھی ایکسیلنس کے لیول پر کرو، بہترین طریقے سے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے لیے کرو، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں حج عمرہ رسم بن گئی تھی، ایک قومی میلہ بن گیا تھا، وہ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی مجلسیں ہوتی، اور اسی طرح کے تجارت کے میلے لگتے، اور پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ دیکھا جائے تو اب بھی آہستہ آہستہ آج کے مسلمان بھی دور جاہلیت کے طریقے پر بعضوں کا چل پڑتے ہیں کہ اس کو انہوں نے بس ایک ریچول بنا لیا، اور وہاں جا کر خوب شاپنگ اور کھانا پینا اور گپ شپ، اور مینا میں آپ دیکھیں جب خیمے لگے ہوتے ہیں، بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ کہتی ہے کہ اب تو مینا میں انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ بھی، جی ہاں یہ تو خیر کافی سال پہلے ٹی وی کا تو تھا، جس جگہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے مینا میں وہاں پر باقاعدہ ایک روم تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو پھر توجہ کس پہ رکھیں، اللہ ہی کو راضی کرنے پر، یعنی سیریسنس ہو اس عبادت میں، اور مقرر وقت پہ کام کریں اور ان کو خوبصورت طریقے سے کریں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تم مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری پیش آ جائے، مثلا آپ گھر سے نکلے احرام پہنا، ایئرپورٹ پہ پہنچے، وہاں کوئی پاسپورٹ میں گڑبڑ ہو گئی، اب کیا ہے وہ اندر نہیں جانے دے رہے، تو کیا ہوا، گھیر لیے گئے، تم آگے نہیں جا سکتے، یا ٹریفک بلاک ہو گئی اور آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں، اور آپ کو سیدھے لے گئے واپس میں، نہ راستے میں ٹھہرنے ہی نہیں دیا۔ کسی کے ساتھ ہوا تھا ایسے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ بسوں میں ہی ساری رات گزر گئی۔ کئی ریزنز ہو سکتی، آج کے دور میں تو خیر بہت سیکیور پرامن ہے سفر، لیکن پہلے زمانے میں قافلے لٹ جاتے تھے، یا دشمن کا خوف ہوتا تھا، آگے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، گھیرا ڈال لیا جائے، تم آگے جا ہی نہیں سکتے، پھر اب کیا کرو، اتمو نہیں ہو پا رہا تو کیا کرو، جیسے روزے کا کیا بتایا گیا تھا، قضا کر لو، تو یہاں قضا کی بجائے کیا بتایا جا رہا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ، جو میسر آئے قربانی میں سے بس وہ قربانی دے دو اور احرام ختم کر دو۔
اب دوبارہ قضا نہیں، حکم فرق ہو گیا. روزے میں کیا ہے؟ بیماری ہے، سفر ہے، کیا کرو؟ بعد میں قضا دے دو. حج کے لیے نکلے ہو، عمرے کے لیے نکلے ہو، رکاوٹ آ گئی، نہیں کر سکے، قضا نہیں ہے، کیا ہے؟ قربانی، کفارہ ہے. ہر حکم، ہر ریچول کا جو کمپنسیشن ہے وہ فرق طریقے سے ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي، تو ہدی میں سے جو بھی میسر آئے وہ کر لو. اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو کہ مزید پیسے ہی نہیں ہے کوئی بکرا خریدنے کے وہاں، یا یہ ہے کہ کہیں سے مل ہی نہیں رہا جہاں پر روک دیے گئے، کیونکہ بعض اوقات یو آر نو ویئر ان جنگل، اب کہاں سے بکرا لائیں، کیا کریں، عجیب مشکل ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ ساقط ہو جائے گا. اس لیے یہاں فَمَسْتَيْسَرَ کا لفظ آیا. یہ ہے دین کی آسانی کہ جو بالکل بیچارہ ایسی جگہ قید ہو جائے کہ جہاں یہ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ کو پہنچ جائے. احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیرے گئے ہو تو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور رؤوس سے مراد سارا سر نہیں، بعض حصہ بھی نہیں منڈا سکتے. ٹھیک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کوئی کہے یہ روٹی نہ کھانا اور کہ اچھا میں ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں، نہیں، جس چیز کو منع کیا گیا وہ ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکتے. تو سر نہیں منڈواؤ، نہ سارا، نہ آدھا، نہ چوتھائی حصہ، حتیٰ، یہاں تک کہ یبلغ الہدی، پہنچ جائے قربانی کا جانور، محلہ، اپنی حلال گاہ کو، یعنی جہاں ہونا چاہیے. اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ منا میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت پر قربان کیا جائے جو وقت مقرر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں، عید کے دن اور عید سے اگلے دن. تو یہ اسم مکان بھی ہے اور زمان بھی، ادھر اس جگہ پر یا اس ٹائم پر. ٹائم سے مراد کون سا ٹائم ہے قربانی کا؟ جب قربانیاں ہوتی ہیں. فمن کان، پھر جو کوئی، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار ہو. اب اگر کوئی بیمار ہو گیا، او بھی اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی جیسے جوئیں وغیرہ پڑ گئی اور اس کو سر منڈانا پڑا. مریضن سے مراد کیا؟ سر میں زخم ہو گئے، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی انجری ہو گئی، خدا نخواستہ کیونکہ دشمن کی زد میں ہے، یا کوئی بیماری آ گئی، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب بھی آج کل بھی تو آپ دیکھیے کہ وہاں بعض اوقات لوگ حج کے لیے نکلتے اور بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ہسپتال پڑے ہوئے ہوتے ہیں احرام کی حالت میں. اینی تھنگ کین ہیپن. اب اس میں اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ، ہیڈ انجری ہوگی اور ڈاکٹرز اس کے بال کاٹنا چاہ رہے ہیں اور آپ کہنا نہ میرے تو ابھی احرام ہے، تو اس صورت میں کیا کرو گے؟ اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے. فمن کان منکم مریضا او به اذی من رأسہ، کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں تکلیف ہے، مثلا سر درد ہے شدید اور بال لمبے ہیں اور اس کو بہت تکلیف دے رہے ہیں اور وہ کاٹنا چاہتا ہے تو کاٹ لے. ففدیۃ، لیکن اس کا اب فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ من صیام، روزے سے. اچھا، فدیہ کا کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہے نا، کچھ دے کے اپنی جان چھڑانا. اب چونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اللہ نے ایک حکم دیا کہ اتم الحج والعمرۃ، اور یہ حج کے مناسک میں سے ہے. اب آپ کو یہ پورا کرنا ہے، اب پورا نہیں کر سکتے کسی وجہ سے تو اپنی جان بخشی کے لیے اس کا رینسم دو، اور وہ کیا ہے؟ روزے. کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا. او صدقہ، یا صدقہ. اور صدقہ کیا ہے؟ وہ ہے ایکول ٹو 6 مسکین کا کھانا. کیا ہے صدقہ؟ 6 مسکین کا کھانا. او نسکن، یا قربانی. کتنی؟ 1 بکری کی قربانی. نسک جو ہے نا یہ نسیکہ کی جمع ہے. اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کوئی سر بھی کھجائے اور اس کا بال ٹوٹ جائے تو فوراً فتویٰ دیتے ہیں دم دے دو، دم دے دو، دم. ہر وقت دم نہیں ہے فدیہ. یہ 3 چیزیں فدیہ ہو سکتی ہیں. اگر احرام کی کوئی پابندی پوری نہ ہو سکے، بال کاٹنے پڑیں یا کسی وجہ سے شیو کرنا پڑے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو، تو صرف دم ہی نہیں ہوتا، کفارے کی یہ صورتیں بھی ہیں. کیا؟ صیام، صدقہ، نسک. وہ دم آخر میں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ. کیا مطلب؟
खौफ दूर हो गया और सब हालात नॉर्मल हो गए, फमन तमत्ता बिल उम्रत इलल हज, तो अगले साल फिर तुम चले हज पे, चलो चलते हैं। अब ये कज़ा के तौर पे नहीं, वैसे ही तौफीक है, और जिसकी तौफीक नहीं वो ना भी आए। क्यों? इसलिए कि हुदैबिया के मौके पर 1400 सहाबा गए थे उम्रा करने के लिए, और अगले साल जब दोबारा उम्रे पर गए थे तो सारे नहीं गए थे। ठीक है, तो इससे भी ये बात साबित होती है कि अगर एक शख्स एक दफ़ा उम्रे के लिए निकला और नहीं पहुंच सका तो उस पर क़ज़ा नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत एम्फेसाइज कर रही हूँ कि बाज़ वक़्त लोग इतने गिल्ट में रहते हैं। एक दफ़ा हमारे साथ ये हुआ, अल-हुदा के जो फर्स्ट बैच था इस्लामाबाद का, उन सबको हम टर्की लेकर गए थे ट्रिप पर, 95 की बात है शायद ये, और तकरीबन 20 लोगों का ग्रुप था। तो हम सऊदी एयरलाइन से गए। वापसी पर हमें किसी ने कहा कि जब कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और कुछ घंटे हों तो वो वीज़ा दे देते हैं, तो आप लोग एहराम पहन के चले जाओ और उम्रा कर लो सब। हम सब ने एहराम पहन लिए, इन्हें नियत कर ली और बाकायदा सब। लेकिन जब हम वहाँ एयरपोर्ट पर उतरे तो हमने उनकी इतनी मिन्नतें की, मगर उनका कि नहीं, इतनी सारी लड़कियाँ यूँ नहीं जा सकती, आपको नहीं हम दे सकते। वैसे भी मुश्किल ही होती, हर कोशिश कर ली, नहीं। अब सारे इंतहाई अपसेट थे। अब हम क्या करें? अब क्या हमें फिर आना पड़ेगा? तो बात यह कि कभी ऐसा हो जाता है कि आप किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट पे हैं, फ़्लाइट डिले हो गई, अगली सवारी छूट गई, आप एहराम में हैं, अब वो आगे कहते हैं चलो चलो, अब क्या करें? तो ऐसी सूरत में फिर इंसान उसका फिदिया दे दे। और फिदिये में क्या क्या है? रोज़े हैं, सदका है, कुर्बानी है, और ज़रूरी नहीं कि दोबारा आपकी हिम्मत नहीं तो आप फिर उम्रे पे ज़रूर जाएं तो बहुत अच्छा है, बार बार जाएं, लेकिन अगर नहीं जा सकते तो कज़ा नहीं है। ठीक है, इसी तरह बाज़ वक़्त क्या होता है, ख़वातीन हज पे जाती हैं, वहाँ जब तवाफ़ करने की बारी आती है तो उनकी फ़्लाइट और साथ ही पीरियड्स, ये मसला होता है ना कई लोगों को, और कई बेचारे तो गोलियां खा खा के भी बचते नहीं उस बला से। वो मुसीबत जो आनी होती आई जाती। अब क्या, आधा हज छोड़ के आ गए, ज़ाहिर है दूसरा रुकन नहीं पूरा किया और आप आ गए, तो हज कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, अतिम्मों में तो नहीं आया। अब फिर वो एक गिल्ट रहती, उसका कज़ा करो। हाँ, अगर आपके पास फिर तौफीक है जाने की तो ठीक है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। रोज़ों की कज़ा है, हज या उम्रे के मनासिक में कुछ कमी हो जाए तो उसका फिदिया है। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम अमन में आ जाओ, यानी हालात अच्छे हो गए, अब तुम जा रहे उम्रा करने या हज करने, फमन, तो जो कोई तमत्ता फ़ायदा उठाए, मता से है, बिल उम्रति, उम्रा का, इलल हज्जी, हज तक, यानी हज के दिन आने तक वो उम्रा करना चाहे तो कर ले। इसको हज तमत्तो कहते हैं। एक सफ़र में दो काम, एक सफ़र में दो काम, क्या? हज भी और हज से पहले उम्रा। इस नियत के साथ जब कोई निकलता है तो इसे क्या कहते हैं? हज तमत्तो। और तमत्तो इसको इसलिए कहते हैं कि आप जाते हैं, एक टिकट में दो काम करते हैं, फिर आप जाके एहराम उतार देते हैं, फिर 8 तारीख को दोबारा एहराम पहनते हैं, तो ये तमत्तो है। बीच के दिनों में आप रिलैक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उम्रा और हज दोनों कर रहे हैं एक टिकट के साथ और बीच में एहराम नहीं खोलते, तो ये हज क़िरान है। आप हालत एहराम में ही है कंटिन्यूसली, तो इन दोनों में फ़र्क है। दोनों में ही उम्रा और हज है, लेकिन एक में आप बीच में एहराम खोलते हैं, तो ये एहराम खोलने का जो बीच का पीरियड है ये तमत्तो का है। फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज फमस्तैसरा, तो जो मयस्सर आए, मिनल हदी, हदी में से, यानी कुर्बानी करो। तो हज तमत्तो में कुर्बानी लाजिम होती है, ठीक है। इसीलिए सब हाजी तकरीबन क्या करते हैं, मोस्टली तमत्तो करके और कुर्बानी भी करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्या है, जिसको मयस्सर हो वो कुर्बानी करे, और जिसको मयस्सर ना हो, क्यों ना मयस्सर हो, मसलन ये कि पैसे ही नहीं, गरीब है इंसान, मुश्किल से टिकट और होटल वगैरह का किराया लिया, अब इतने नहीं बचे कि कुर्बानी कर सके। या फिर ये है कि आप पहुंचे लेट, सारी कुर्बानियाँ बुक हो गई, बैंक बंद है, अब कोई पैसे नहीं ले रहा, कोई रास्ता नहीं है कि आप कहीं से खरीदें और आप कुर्बानी कर सकें, और टाइम गुजर गया। लेकिन चूंकि आपने हज तमत्तो की नियत की हुई है, आपको कुर्बानी करनी थी, अब क्या करें? फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो रोजे रखें 3 दिन के अय्याम हज में। अय्याम हज कौन से? या तो हज से पहले 7 तारीख तक, या फिर अय्याम तशरीक। यौमुन नहर को, ईद के दिन आप रोज़ा नहीं रख सकते। यौम अरफा को भी ना रखें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं वहाँ रखा था। जो ना जाए वो यहाँ रख सकते हैं, वहाँ नहीं रखेंगे। क्यों?
تاکہ عبادت اچھے سے ہو جائے. یہ نہ ہو کہ روزہ رکھ کے بے ہوش ہوئے پڑے ہوں اور دعا سب کچھ بھول جائے. کیونکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا, ہمارے گروپ میں ایک بچی تھی, اس بیچاری کو اس دن بخار ہو گیا اور بالکل بے ہوشی میں ہی اس کا دن گزر گیا. تو ایسی صورت میں صحت کا خیال رکھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ پھر انسان بھاگ دوڑ کے عبادت کر سکے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, یعنی سمپل از دیٹ کہ جو حج تمتع کرے وہ قربانی کرے, اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے وہی رکھے. فی الحج یعنی فی ایام الحج, و7 اور 7 دن کے 1 ویک اذا رجعتم جب تم گھر واپس آؤ, واپس آ کے 10 روزے رکھیں. تلک عشرۃ کاملہ, یہ 10 دنوں کے روزے. یہ کس کے عوض ہے؟ قربانی کے. قربانی کیا ہے؟ مناسک حج کا ایک حصہ ہے, حج تمتع کا حصہ ہے. اتم الحج والعمرہ پر عمل کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر روزے سے بدلہ دے دے. ذالک, یہ لمن حکم اس کے لیے ہے جو لم یکن نہ ہو اہلہ, اس کے اہل, اس کے ماں باپ, اس کی فیملی, اس کا گھر کہاں؟ حاضر المسجد الحرام, مسجد حرام کے اندر. مسجد سے مراد یہاں حرم ہے, حرم کی حدود کے اندر جس کا گھر نہ ہو. کیونکہ جو لوگ حدود حرم میں رہتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ حج افراد ہے, وہ عمرہ کبھی بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے. اگر حیثیت ہے تو کر لیں, نہیں تو نہ کریں. اصل میں آپ کو حج کے احکام اگر نہ پتہ ہو تو یہ میری باتیں شاید آدھی سمجھ آ رہی ہیں. حج 3 طرح کے ہوتے ہیں نا, کون کون سے؟ تمتع, قران اور افراد. تمتع عمرہ اور حج اکٹھا لیکن بیچ میں احرام کھولنا. قران عمرہ حج اکٹھا بغیر احرام کھولے. افراد خالی حج. تو جو تمتع کرے وہ حج کے موقع پہ قربانی کرے, اور جو قران کرے وہ بھی قربانی کرے. لیکن جو افراد کرے اگر وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی کر لے, اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر واضح کر دیا گیا کہ یہ حکم کون سا حکم؟ قربانی یا پھر اس کے بدلے میں 10 روزے رکھنے کا حکم کس کے لیے ہے؟ جس کا گھر حدود حرم میں نہ ہو, یعنی وہ وہاں کا ریزیڈنٹ نہیں ہے, وہ کسی اور ملک میں یا شہر میں رہتا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. ہر حکم کے بعد خواہ قصاص ہے, خواہ وصیت ہے, خواہ رمضان ہے, اصل مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. تقوی مطلوب ہے, کیونکہ تقوی ہی پر پھر آئندہ ہدایت کا انحصار ہے. ھدی للمتقین جبھی ہو سکتا ہے. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, علم حاصل کرو. کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس کے بارے میں جان لو. اور بہت سے لوگ یہی جاننا نہیں چاہتے. کیا نہیں جاننا چاہتے؟ جب انہیں بتائے نا اللہ تعالیٰ سزا دے, تو کہتے مت ڈراؤ, یہ بات نہ کرو, یہ تو ہم سننا ہی نہیں چاہتے. نہ سنو, پھر جب سامنے آئے گا پھر کیا کرو گے؟ تو بہتر نہیں کہ جو حقیقت ہے اسے فیس کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, کیونکہ جس کو یہ علم نہیں وہ خسارے میں ہے. ان اللہ شدید العقاب, کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے, دین مرضی کی بات نہیں ہے. دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے, خواہ وہ نماز ہو, خواہ روزہ ہو, خواہ حج ہو, خواہ زکوٰۃ ہو. اور ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اس لیے میں آپ سب کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ قرآن مجید پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو باقی فرائض سے متعلق چیزیں ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا اس کورس کا حصہ ہے. ان سب پر الگ الگ بھی پڑھایا جائے گا تاکہ پورے سیکوینس کے ساتھ آپ کو یہ ساری عبادات ہیں, کیونکہ دیز آر سیریس میٹرز. اس میں یہ نہیں کہ ہم جو چاہیں کر لیں, وہ یہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے اور وہ بھی کر لیں تو ٹھیک ہے. کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں کون مقرر کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. ہم نہیں کریں گے. وہ فلاں کہتا ہے میں نے یوں سنا تھا, وہ ایسے کرتے ہیں. یہ نہیں طریقہ زندگی گزارنے کا. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, کر کے بھی دکھا دیا ہے, تو ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, کیونکہ اسی نے کہا اتم الحج والعمرۃ للہ.